درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں جب بھی میں آغاز کروں سفر کا تو لوٹنے سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے برادران اہل سنت والجماعت معزز محترم سامعین گرامی قدر اس علاقہ کے غیور سنی مسلمان بھائیوں دوستوں اور بزرگوں تساں حضرات نے سامنے قرآن مجید فرقان حمید نے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے دعا ہے رب لم یزل دی بارگاہ دے اندر او خالق کائنات قرآن و سنت دی روشنی نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے بیان کرنے تو بعد سنن سنانے تو بعد خالق کائنات مینوں اور تانوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے کتاب خدا دے اندر خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین واسطے رحمت بن کے آئے عالمین دے اندر اے جہان بھی ہے اور اگلا جہان بھی ہے عالمین دے اندر انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں درند پرند چرند ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دیتی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین واسطے رحمت بن کے آئے اور رحمت کیویں بن کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی کامل رحمت ہے کہ میرے پاک پیغمبر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت کو لوں نہ کوئی مسلمان بچیا نہ کوئی کافر بچیا جنہوں نے میرے پاک پیغمبر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا وہ بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت کو لوں محروم نہیں رہے اور جنہوں نے میرے پاک پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نہیں پڑھیا وہ بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت کو محروم نہیں رہے کائنات دے اندر ساری مخلوقات جتنی بھی خالق کائنات نے مخلوق پیدا کیتی ہے ہر مخلوق نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت کو فائدہ اٹھایا واقعات بہت زیادہ ٹائم دی قلت کے پیش نظر مختصر گل کردہ
ایک آدمی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہویا، آ کر عرض کی تھی، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ اللہ دے رسول تا مندے نہیں سن، جے اگر رسول من لیندے تا جھگڑا ختم ہو جاندہ، انہاں دا جھگڑا ہی ایسی سی کہ وہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مندیاں۔ آ کے عرض کرتا کہ میرا مذہب اسلام نہیں ہے، اور میری نال شرط بھی ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کرنا۔ اتنا پکا ہو کے آیا، عرض کرتا کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ نہیں پڑھیا، اور نال اگلی شرط بھی ہے کہ کلمہ پڑھنا بھی کوئی نہیں، لیکن میں اللہ دے نام تے تساڈے کول ایک سوال کرنا کہ میرے گھر دے اندر میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری آمدن دا کوئی ذریعہ کوئی نہیں، بچے نو کھلان پلان واسطے میرے کول چیز کوئی نہیں، میں تساڈے دربار حاضری دیتی ہے کہ تسی مینوں اللہ دے نام تے ایک بکری دے دیو، تاکہ میں اس بکری دا دودھ دو کے اپنے بچے نو پلا سکاں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، اس بندے نے اللہ دے نام دا سوال کیتا ہے، تے میں پاک پیغمبر تو زیادہ اللہ دی قدر کرن والا کون ہے؟ مینوں تا پتہ ہے کہ اپنے رب دی قدر کس طرح کریندی ہے، میں اپنے رب دی قدر کریندے ہویاں تسانوں حکم پہ دیندا، تسی اس دے ایمان نہ ویکھو، اس دا کلمہ نہ ویکھو، اس دا سوال ویکھو کہ اس بندے نے سوال کیتے میرے اللہ دے نام دا، تے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سانو صحابہ نو حکم پہ دیندا، جاؤ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان دے اندر بکریاں دا ریوڑ پہ چردا ہے، او سارے دا سارا ریوڑ اس بندے دے اگے لا دیو، اس نے سوال تا کیتا ہے ایک بکری دا، لیکن اس سوال اللہ دے نام دا کیتا ہے، تے پھر میں اللہ دا پاک پیغمبر اپنے رب دی لانا دی لج رکھ دیا ویا اس بندے نو سارے دا سارا اجڑ دیندا پیا۔ او بندہ جدو سندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے وچوں کہ اللہ دا پاک پیغمبر پہ فرماندا ہے، سارا دا سارا اجڑ اس دے اگے لا دیو، جدو اس نے جملہ سنیا ہے او کہندا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عاجز نے تا ایک بکری دا سوال کیتا ہے، میں تا ایک بکری میرے تے کافی ہو جاوے گی، میرے گھر دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، میں تا انہاں بچیاں نو دودھ پلاون واسطے ایک بکری دا میں گزارش کیتی آئی، تے تو ساندا مینوں پورا اجڑا کے لا چھوڑا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، او اللہ دا بندیا تو دو سوال تا ایک بکری دا کیتائی، لیکن سوال جو میرے اللہ دے نام دا کیتائی، تے میں اللہ دا پیغمبر اللہ دے نام دی لج رکھ دیا آیا، میں سارے دا سارا اجڑ تیرے اندر اگلا چھوڑے۔ او بندہ کہندا ہے، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جے تسا اللہ دے پاک پیغمبر ہو کے
اللہ دے نام دی اتنی لج رکھیے تا پھر میں یہودی نو بھی اجڑ بعد جو دینا پہلے مینوں کلمہ دا اپنا پڑھا دیو سبحان اللہ او اللہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت نو اتنا وسیع کیتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی رحمت کولوں کوئی بھی بچیا کوئی نہیں ایک بندہ حاضر خدمت ہویا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر آگے عرض کرتا ہے اے اللہ دے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک گھر دے نال پڑوسی رہندا ہے اور اس پڑوسی دے گھر دے اندر ایک کھجور دا جھاڑ ہے اس کھجور دے جھاڑ دیاں کچھ ٹہنیاں میرے گھر دے اندر لپکیاں ہویاں نا اس دے نال کچھ کھجوراں پیندیاں نا جدوں کوئی پرندہ آ کے اتے بیٹھدا ہے اس دیاں کھجوراں میرے سین دے اندر گر جاندیاں نا تے میرے چھوٹے چھوٹے بچے او کھجوراں اٹھا کے کھا لیندے ون جدوں ظالم میرا پڑوسی دیکھدا ہے کہ اس نے بچیاں نے کچھ کھجوراں کھا لیاں نا او آ کے میرے بچیاں دے اندر انگلیاں ڈال کے انہاں دے گلیاں دے اندر انگلیاں ڈال کے انہاں دے پیٹ دے وچوں کھادیاں ہویاں کھجوراں باہر کڈ لیندا ہے اور میرے بچیاں نو مردا بھی ہے سزا بھی دیندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تا بچہ ہی ہوندا ہے چھوٹے بچے ہن جتنا بھی منع کر لویے پھر بھی وہ بچے کھا لیندے ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سانو جو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے تا میرا یہ مسئلہ تسی حل فرما دے وہ اللہ دے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے آ بندہ میرے نال چل اللہ دے لاڈلے پیغمبر نے اس بندے نو لے نال جاندے پیون اس بندے دے کول جا کے فرمایا ہے او بندیا تو اس طرح کر اس کھجور دا میرے نال سودا کر لے میں تینوں اس دے بدلے دے اندر جنت دے اندر ایک کھجور دا درخت دے دیواں گا او بندہ کو کہندا ہے مینوں جنت دی کوئی لوڑ کوئی نہیں اتنا بدبخت بندہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے وچوں جنت دی بشارت ملدی پئی ہے پھر بھی وہ جنت دا انکار پیا کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوں مایوس ہو کے واپس آندے پیون غمگین چہرہ لے کے واپس پہ آندن بڑے پریشان حال دے اندر آ رہے ون کہ اج میرے امتی دا مسئلہ حل نہیں ہویا اپنے امتی دے غم دے اندر واپس پہ آندے ون راستے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی ملاقات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عرض کیتی ہے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمگین پہ آندے ہو کیوں پریشان پہ آندے ہو اے اللہ دے پاک پیغمبر میرا ماں باپ تو ساڑے دے قربان ہو بنجے اسی تو ساڑے غلام ہو کہ تسی پریشان ہو جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماجرا پیش آیا ہے کہ پریشانی بن گئی ہے کہ تسی پریشان آندے پے ہو او اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرماندنا اے عثمان اس بندے دے کول میں گیا سا اس دے نال میں جنت دا سودا کرتا پیسا لیکن اس نے میرے نال سودا نہیں کیتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جے درخت میں خرید لواں تا کیا میرے نال بھی جنت دا وعدہ ہے کہ
کوئی نہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے عثمان تیرے نال بھی وہی وعدہ ہے جڑا وعدہ میں اس دے نال کیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے دے دروازے تے گئے، فرمایا او بندیاں آ دست سہی نہ تو اس ایک جھاڑ دی قیمت کتنی منگدا؟ او کہندا ہے اس دی قیمت تسی ادا نہیں کر سکدے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کیا ایک دے بدلے 10 کھجوراں لے لے؟ او کہندا نا تھوڑیاں۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر بھی لے لے؟ او کہندا نا تھوڑیاں۔ کردیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا او بندیا آ میں تینوں ایک جھاڑ دے بدلے 100 کھجوراں دیندا واں۔ سبحان اللہ۔ کتنی کھجوراں دیندا واں؟ 100 کھجوراں۔ کیوں دیندا پیا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دے اعتبار ہے۔ آج اسی تو مسلمان ہو کے لیکن آپ دی زبان دے اعتبار نہیں پہ کرتے ہیں۔ ویکھو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے محبوب تے کتنا یقین ہے، کتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ اللہ دے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماون، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آگے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڑھے غلام تے خادم نے اس بندے دے نال سودا کیتا ہے، ایک جھاڑ دے بدلے 100 کھجوراں دتیاں اور ایک جھاڑ لے لے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے فرماندے اے عثمان ہن بھی سودا سستا ہے مہنگا کوئی نہیں۔ ہن بھی سودا سستا مہنگا کوئی نہیں۔ جے تو 100 کھجوراں ایک دے بدلے دتیاں لیکن ایک کھجوراں تا دنیا والیاں تو اس نال سودا جڑا کیتا ہے تینوں رب جنت دے اندر عطا فرماوے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس بندے نو بلایا ہے، جا فرمایا جا عیش کر، جا عیش کر، تیرا جھاڑ تیرا پڑوسی دا جھاڑ ہن اس دا نہیں رہا، او کھجور ہن اس دی نہیں رہی، ہن اے کھجور تیری ہو گئی ہے، ہن تیری مرضی ہے اس نو دیویں یا نہ دیویں، ہن تیرے بچیاں نو کوئی تکلیف پہنچاون والا کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے اندروں جدو اے جملہ سنیا ہے تو پھر وہ کہندا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ نے تو سانو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان اقدس دے وچوں سن کے جاندا پیا ہے تے کہندا پیا سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی ہے، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی ہے، سب سے بالا او بالا ہمارا نبی ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس دے اندروں سن کے جا کے بچے نو خوشخبری پہ سناندا ہے، لوگوں سن لو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، ایک بندہ حاضر خدمت ہویا، آگے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل میرے کول قرضہ لیا، ابو جہل نے میرے کولوں پیسے لے لے ون، ہن جدوں میں اس کولوں منگن جاندا تا میرے پیسے واپس نہیں کردا، قرضہ لے کے قرضے تو مکر جاندا، میں جدوں بھی جاندا مینوں پیسے نہیں دیندا، اج میں جدوں اس دے کول گیا پیسے لون واسطے اس دے کوئی سنگی باہر بیٹھے ہیں، کچھ دوست باہر بیٹھے ہیں، انہاں مینوں کہیا جے اگر ابو جہل کولوں قرضہ واپس لینا ہی تا پھر اس دے کول نہ جا اس دے کول جس نو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کولوں قرضہ نہ مانگ، قرضہ جے لینا ہی تا پھر اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے جا جس نو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔
اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ساڑے کول آیا مینو قرضہ تا اس کولوں واپس دے دے وہ انہاں تا ہن اس واسطے بھیجیا اس بندے نو آمنہ دے لال دے کول تاکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمن گے ابو جہل جدو قرضہ واپس نہیں کرے گا تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شرمندہ ہون گے انہاں دی نعوذ باللہ لیاذ باللہ انہاں دی تذلیل ہوے گی لیکن ویکھو ماجرا کی بنیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس بندے نو لے کے ابو جہل دے دروازے تے تشریف لے گئے جا کے اس نو بولے اے ابو جہل تو اس کولوں قرضہ لیا ہے کہ کوئی نہیں لیا وہ کہندا ہے جی میں تا قرضہ لیا ہے کیا واپس تو نہیں کرنا وہ کہندا ہے میں تا واپس بھی کردا تے ہنے واپس کردا ابو جہل اندر گیا پیسے لے کے آیا اس بندے نو قرضہ واپس کیتا ہے او جدو قرضہ لے کے واپس پہ جاندا تے او زبان حال دے نال پہ کہندا ہے واقعی اللہ نے ساڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے اللہ نے پاک پیغمبر ہر ایک واسطے رحمت بن کے آئے نے وہ بندے ابو جہل دے دوست کہندے او ابو جہل تینوں کی ہو گیا ہے اساں تا انہاں شرمندہ کرن واسطے منصوبہ بنایا اور تو سارے پیسے دے کے انہاں دی عزت کر چھوڑی ہے ابو جہل کہندا لوگوں میں کو نہ پوچھو ماجرا اے بنیا ہے جدو اللہ دے لاڈلے پیغمبر آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے تے تشریف لے کے آئے ون میں جدو ویکھیا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو میں نو اس طرح لگدا کہ آپ دے نال کوئی اتنیاں طاقتاں آئیاں ہویاں نا کہ اگر میں انکار کر دیندا تے میں نو اسی جگہ تے ختم کر چھوڑن کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے واسطے رحمت للعالمین بن گیا درود شریف پڑھ لو میں عرض یہ پیا کرتا ہاں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے اللہ دے لاڈلے پیغمبر تشریف لے کے جا رہے ون اپنے نال اپنا جانشین پیغمبر بھی موجود ہے اپنے نال اپنا سسر ابو بکر بھی نال ہے اپنے نال امت دا پہلا خلیفہ بھی نالے امت دا امام بھی نالے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نالن راستے تے جاندیاں جدو سفر دی تھکاوٹ دی وجہ تو کچھ پیاس محسوس ہوئے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے ابو بکر جا اس پہاڑی دے اتے کو بندہ بکریاں پہ چراندا جا اس نو بول کیا کوئی ایک بکری سانو دے دے جس بکری دا دودھ دو کے اسی اپنی پیاس نو بجھا لویے جدو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے دے کول گئے ون او بندہ کہندا ہے او مسافرا اے بکریاں دا اجڑ میرا نہیں ہے میں تا کسی دا ملازم ہاں میں تا کسی اور دیاں بکریاں چراندا پیاں میں نوکراں تے مینوں تا اجازت مالک دی طرف کوئی نہیں کہ میں کسی ایک بکری دا دودھ دو کہ کسی مسافر نو پلا دیواں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او بکریاں چراون والا اجڑ چراون والا بندہ تو اس طرح کر کوئی سانو چھوٹی جہی بکری دے دے کوئی بکری دا بچہ دے دے جس بکری دے نال جس بکری دے بچے نال کوئی حلی تک اس دا کوئی جوڑ نہ ملا ہوئے جس دے نال کوئی بکرا نہ ملیا ہوئے چھوٹی جہی کوئی پٹھوری سانو دے دے او کہندا ویکھو ایک تا دودھ پیون دی خواہش پہ کر دینا اور ایک کہندے جے بکری دا بچہ دے دے وہ اس بکری دے بچے دے وچوں دودھ کس طرح نکالن گے او کہندا چلو اے ماجرا بھی دیکھ لیندیاں اس نے فرمایا ہے اے بکری دی چھوٹی جہی پٹھ پھردی پئی ہے چھوٹی جہی بکری پھردی پئی ہے اس نو تسی
تسی لے لو اور اپنی پیاس بجھا لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر چکے میں عرض ایک ہی تے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ جدو چھوٹی جئی بکری اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے آئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا دست مبارک اس بکری دے اتے پھیر کے فرمایا تبارک الذی نزل علی القرآن عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بکری نے تھنانو اللہ نے پاک پیغمبر نے ہاتھ مبارک لایا ہے، او بکری جڑی حالہ تک نر نے نال ملی بھی کوئی نہیں، علی تک کبن بھی کوئی نہیں ہوئی، علی تک سوئی بھی کوئی نہیں، بکری دی بچی ہے لیکن رحمت للعالمین پیغمبر نے جدو اس نے تھنانو ہاتھ لایا ہے تو او بچی بکری جڑی آئی اس دے تھن دودھ نے نال بھر گئے ون۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس دے وچوں دودھ نکالے، دودھ نکال کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی پلائے، اس اجڑ چراون والے نو بھی پانی پلایا اور دودھ پلائے، آپ نے خود بھی دودھ نوش فرمایا۔ جب اس بندے نے ماجرا تکیا ہے، وہ بندہ زبان حال دے نال کہنے لگا واقعی اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن گیا ہے، انسانہ واسطے بھی رحمت، جنہ واسطے بھی رحمت، اور اللہ رب العزت نو اپنے پاک پیغمبر نو ایسا نبی بنا کے بھیجیا جن دے نال دا اور کوئی نبی بن کے آیا نہیں۔ ایک عام جے لفظ ہے کہ ہمارے نبی جیسا اور کوئی، سارے آپ دو ہمارے نبی جیسا اور کوئی نہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرماہن، اللہ دے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کے وضو فرمائے، وضو فرماون تو بعد تہجد دی نماز پڑھیے۔ وہ اپنے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے مسلمانوں، اللہ دے پاک پیغمبر نے اسانوں اے سبق سکھائے، جدو اللہ دا پاک پیغمبر رات نو اٹھ کے تہجد پہ پڑھدا ہے تا امتی دا بھی کم ہے کہ اپنے محبوب دی اتباع کرن دے ہویاں، اپنے محبوب دی سنت دے عمل کرن دے ہویاں تہجد دی نماز پڑھا کرو۔ اللہ دے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد دی نماز پڑھی ہے، پھر آذان بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، جدو آذان ہوئی ہے اللہ دے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ادا فرمائیاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرما لیا، حتیٰ کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نیند دی آواز بھی سنتی بیاں کہ اللہ دے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند دے اندر سو رہے ون۔ تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، حجرہ مبارک دے باروں کھڑا ہو کے آواز دیندے پے ون الصلاۃ الصلاۃ، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ دے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھاں مبارکہ کھولیاں، اسی طرح چلے گئے مسجد دے اندر، وضو بھی کوئی نہیں فرمایا، جا کے نماز صحابہ نو پڑھائیے، نماز پڑھاون تو بعد واپس آئے نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں قربان جاواں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے سارے کائنات دے مومنہ دی ماں تے میں سلام پیش پیا کردا کہ امت دے مسئلے کتنے حل فرما دیتے نے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال پیا کردیاں آمنہ دے لال دے کولوں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حکم بدل گیا ہے یا تو سانو یاد نہیں رہا جے تساں تا فرمایا ہے جدو بندہ سو جاوے کسی چیز دے نال ٹیک لا کے
یا لیٹ کے سو جاوے اس بندے دا وضو ٹوٹ جاندا ہے، لیکن تساں نے تا پھر آرام بھی فرمایا ہے، تساں نے دیکھ بھی لائیے آپ دا لیٹے رہے ہو اور جا کے بغیر وضو کیتی نماز پڑھائی ہے، کیا کوئی حکم دے اندر تبدیلی آ گئی ہے؟ اللہ دے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری عائشہ کوئی حکم دے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جاواں تا میریاں اکھاں سو جاندیاں، میرا دل جاگدا رہندا، سبحان اللہ، میرا دل جاگدا رہندا ہے۔ اس وجہ تو اگر میں سو کے بعد نماز پڑھنی ہوئے تا مینوں وضو کرن دی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ اتھے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اے جملہ فرمایا ہوئے گا، تصورات دنیا دے اندر انہوں نے فرمایا ہوئے گا کہ ہمارے نبی جیسا اور کوئی نہیں، سارے فرما دو ہمارے نبی جیسا اور کوئی، ہمارے نبی جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ تو کہ عام بندہ کوئی سو جاوے تا پھر اس دا وضو ٹوٹ ویندا، جی اگر آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماون جے آرام فرما کے جاگن تا پھر انہاں دا وضو مبارک نہیں ٹوٹدا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ون، راستے تے ایک جھونپڑی آئیے، جھونپڑی دے اندر ام معبد بیٹھی ہوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے اماں جان کوئی کھاون واسطے چیز ہے کہ کوئی نہ؟ وہ عرض پہ کر دیے اے مسافرہ میرے کول تا کوئی چیز کھاون پیون دی کوئی نہیں۔ اللہ دے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بکری جو نظر آندی پئی ہے اے بکری سانو دے دے وے اسی اس دا دودھ پی لاواں گے۔ وہ آکھن لگی اے بکری تا بڑے عرصے دی بیمار ہے، اس دے وچوں تا دودھ کدوں دا ختم ہو گیا ہے، اے بکری تا ہن دودھ دیون دے قابل کوئی نہیں۔ اللہ دے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اس وجہ تو کہ مینوں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری دے اتے ہاتھ پھیرے، اس بکری دے تھن دودھ نال بھر چکے ہن۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دو کے اس مائی نو بھی پلایا ہے، اپنے نال رفیق سفر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی پلایا ہے۔ اس نے فرمایا جتنے تیرے گھر دے اندر برتن پین وہ سارے برتن لیا، اس ام معبد دے گھر دے اندر جتنے برتن پڑے ہیں وہ سارے برتن دودھ نال بھر گئے ون، لیکن بکری دے تھنا دے وچوں دودھ ختم کوئی نہیں ہویا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کی خیال ہے کہ اسانو بھی اپنے محبوب دی رحمت کو تو فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان دا مہینہ اللہ نے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان دے مہینے دے وچ کافی ساری فضیلتاں دسیاں۔ رمضان شریف دا مہینہ بھی آ رہا، کافی فضیلتاں تسی حضرات اگے بھی سنتے رہتے ہو، لیکن اس شعبان دے اندر ایک ایسی رات ہے جس نو 15 شعبان اسد اج کل اس رات نو بنا چھوڑا نا مشالہ العید، مشالہ العید۔ اسی گھر دے وچ نعوذ باللہ تیل بھی استعمال کرنے ہیں، کپڑے استعمال کرنے ہیں، وہ دندی دے اتنے چڑھ کے پائی تاکہ اللہ نے ہور نیڑے ہوا جے اللہ تعالی صحیح عذاب جلدی بھیجے جے صحیح مراں۔ یقین کرو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت ہے۔ ہوں تو الحمدللہ لوگ سمجھدار ہو گئے، اس تو پہلے کچھ وقت پہلے جڑا ہر گھر دے اندر سپیشل اہتمام ہوتا ہے مشالہ بنا کے پھر انہوں نے رات کو جناب اتنے پھینکتے ہیں۔ اور ایک عام جہا معقول ہے جی اگر اسی اتنے کھل سٹا تھا تو واپس کھل ہی آ سکنا، جی اگر اتنے اسی اگ بک سہی تو پھر واپس آگی آسی تو اگے جی زمین بکھی پئی، اگے اصلی زمین نے کہ حالات اللہ نے ہون کرم فرمایا
کہ اتنے رحمت نازل فرمائی، بارش عطا فرمائی، تو کبھی بھی کوئی ایک ایسا عمل اسی نہ کراں جس عمل دی وجہ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم راڑا پی جاواں، ایک کھلم مکھلم مخالفت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کہ آدمی مشالہ بنا کے پھر اتنا بھیجے۔ اور پھر اس ہون دا اللہ معاف فرمائے، چونکہ کافی سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے بن کے جڑے دین نے اندر رد و بدل کر کے اس دین نو اگے پیچھے کر کے نعوذ باللہ اور ایسی چیزاں داخل کر رہے ہیں، جھوٹیاں روایتاں بنا کے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان دے مہینے دے اندر اس 15ویں شعبان دے بارے جملہ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دل چاہتا کہ جدو میری اگلے سال دی تقدیر لکھی جا رہی ہوئے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے دے اندر ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دے اندر ہوں؟ روزے دے اندر۔ فرمایا رات دے اندر قیام کرو اور دن دے اندر روزہ رکھو۔ پورے فرمایا کہ جڑا اس شعبان دا ایک روزہ رکھدا 2 سال دی عبادت دا ثواب اس کو مل جاتا، اتنا بڑا ثواب۔ اور جڑا قیام کردا اللہ نے اتنا بڑا پسند ہے کہ اللہ پاک فرشتیاں دے سامنے فخر فرماندے کہ آج رات دے اندر میرا بندہ میری مغفرت طلب کرنے واسطے میرے سامنے کھڑوتا ہے۔ اس واسطے بھائیو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دے بارے، اس 15 شعبان دے بارے جملہ فرمایا کہ ایک ایسی رات ہے جس رات دے اندر اللہ کروڑا لکھا لوگوں دی مغفرت فرما دینا، کروڑا لوگوں دی مغفرت فرماندا، لیکن 8 ایسے بدبخت لوگن، 8 بندے ایسے ون کہ جنہاں دی مغفرت اس رات نو بھی نہیں ہوتی۔ اتنی بابرکت رات، اتنی عظمت والی رات، اتنی پاکیزہ رات، اور اس رات کے اندر بھی ایسے 8 بدبخت بندے ہیں جڑے بندے ہیں اس رات نو بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ انہوں نے بچو پہلا جڑا بندہ ہے نا، میں سارے بندے نہیں کرتا، ٹائم ختم ہو گیا، میں 2-3 بندے کا ذکر کرنا جڑا آج اصلے معاشرے نے یہ جملہ یہ بیماری پائی جا رہی۔ اللہ کرے کہ ساڈے کولوں یہ بیماری دور ہو جاوے، اسی اس بیماری کولوں بچ جاواں۔ پہلی جڑی بیماری فرمایا اگر کوئی مسلمان بندہ کسی مسلمان دے بارے دل وچ بغض رکھتا، اس بندے نے مغفرت اللہ اس رات نو بھی کوئی نہ فرمائے۔ آج تسی ویکھ کے نو ہر بندہ سامنے بیٹھا، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ بسم اللہ، تے بندہ منہ دوسری طرف کر سی، پیچھے 100 کال اس نے کرنا شروع کر دے۔ بغض دل دے اندر، اگر اس نے کوئی چیز ویکھدا عظمت والی چیز، برکت والی چیز، کوئی اس نو اچا شان والی چیز ویکھدا تے اندر جناب وہ بغض نال جلنا شروع کر دیندا کہ ہائے اس کول کیوں آ گئی، اے میرے کول کیوں نہیں، حسد کرنا شروع کر دیندا، بغض رکھنا۔ ہر مسلمان بندہ اگر کسی دے نال بغض رکھسی تو اس بندے دی مغفرت بھی اس رات نو اللہ نہ فرمائے سی۔ دوسرا بندہ آج جڑا عمل اساں اپنی شان و شوکت بنا لیا، اپنی شان و شوکت بنا لیا۔ دوسرا کیڑا بندہ فرمایا جڑا بندہ عادتاً اپنی سلوار ٹخنے تے رکھنا، سلوار اپنی ٹخنے تے رکھنا، وہ بندہ اصل تا آجی سلوار جڑا اتنے چاہن نا، اسی آنے جی وہاں بھی تبلیغی بن، یہ تبلیغی بانی جڑے سلوارہ کو ٹخنے اتنے چاہنے نا، ستھن ڈونگی بدنے، یہ تبلیغی بنا اس میں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنی بابرکت رات کے اندر اس بدبخت دی مغفرت کوئی نہ ہو سی جس بندے دی سلوار ٹخنے تے ہو سی۔ ہوں اسی بیٹھا اصلیاں سلوار ہونی ہی کھری دے تھلے ہو، اور فیشن بنایا گیا، آج دن وہ زمانہ فیشن بنایا گیا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت یہ ہے جس جگہ تو اے پنڈلی ایسا موٹی جگہ ختم ہوندی پئی نا، تھلو آندے میں موٹی جگہ شروع ہو رہی ہے، اس جگہ تک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سنت ہے کہ اپنی سلوار اس جگہ تے رکھو۔ اور دوسرا ایک تا سلوار جڑی وہ اپنے ٹخنے تو اتنے رکھنی، اور پہلا میں بندہ کیڑا عرض کیتا ہے کہ جیڑا بندہ بغض رکھیندا، اور سب تیسرا بندہ اللہ معاف فرمائے، تیسرا بندہ بڑا ہی آج ساڑے معاشرے دے اندر اللہ معاف فرمائے نقل کفر نباشت بہت زیادہ بیماری پھیل گئی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زنا کران والا بندہ اتنا بدبخت بندہ ہے کہ اس دی مغفرت بھی اللہ اس رات نو
نہ فرمائے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے، اسی حضور دی امت ہونے دے ناطے کم از کم حضور دی رحمت کو اسی یہ فائدہ حاصل کراں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کراں۔ ایک تا انشاءاللہ العزیز یہ باقی جڑے 8 بندے نا انشاءاللہ باقی رہ گئے 5 بندے، یہ انشاءاللہ سوار والے دھاڑے 15ویں رات ہے انشاءاللہ فاروق اعظم مسجد بوڑھا مسجد کے اندر باقاعدہ محفل کا انتظام کیا گیا انشاءاللہ، اور صرف وہ کوئی فرض سنت مستحب محفل نہیں جی کل کوئی اسام ایک بدعت بنا چھوڑے کہ آکھے جی یہ بھی حضور نے زمانے کو نہیں آج کیوں اسام پیدا کر بدعت سمجھ کے نہیں، کوئی ضروری سمجھ، مقصد صرف یہی ہے کہ تاکہ اسی اپنے عوام کے سامنے سنت طریقہ پیش کر سکاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اس رات کے اندر کے طریقہ تاکہ اسی بھی حضور نے سنت نو زندہ کرنے والے بن ونجاں۔ جو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ گئے گزرے دور دے اندر ایک میری سنت نو زندہ کرے سی کتنے شہیداں دا ثواب ہے جی 100 شہیداں دا ثواب ہے ایک سنت زندہ کرنا۔ تے لہذا سوار والے دھاڑے ہی جڑا سوار آنا پیا اس سوار والے دھاڑے عشاء دی نماز تو بعد انشاءاللہ جامع مسجد فاروق اعظم نے اندر محفل منعقد ہو سی، اس نے شعبان دے بارے انشاءاللہ ساری فضیلتیں بھی دسیاں ویسن، عظمت صحابہ بھی بیان ہو سی، تسی سارے حضرات شرکت کرے سو انشاءاللہ۔ دوسری محفل انشاءاللہ اج مغرب تو بعد اساڈی اس جامع مسجد خلاصی نے اندر انشاءاللہ اج مغرب تو بعد انشاءاللہ العزیز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت پیر عابد صاحب چریوٹ تو تشریف گھن کے آنے پین، انہوں نے خصوصی بیان ہو سی، نعت خوانی بھی ہو سی، تو حضرات کی درخواست ہے کہ اس محفل کے اندر شرکت کرنی۔ میں اعلان کرے نا جمعے تو میں بار بار نکلنا تو لوگ پوچھ رہے ہیں کوئی اعلان تھی نہ پہ ہے پتہ نہیں کہ استاد بڑو جی ذہن اس پاس نہیں ذہن ہی اس پر میں دا محفل نے اعلان کر رہا باہر نکلیں دوئی داڑے بندے پوچھ رہے ہیں کل اعلان ہونا پہ وہ کس نے اعلان ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت پھر پچھتانے کا کیا فائدہ۔ ہوں تھوڑ جے توجہ کر گئے کہ اج انشاءاللہ مغرب کی نماز تو بعد حضرت اقدس حضرت پیر عابد صاحب بیان فرما سن، تسی سارے حضرات شرکت فرماؤ۔ ولیوں کی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اللہ والے نے مجلس بساں انشاءاللہ زندگی نہ رخ تبدیل ہو ویسی۔ اللہ پاک ماں بساں عمل توفیق عطا فرمائے۔